عامر صاحب 2020 گزر گیا, 31 دسمبر بھی آج آخری دن ہے, استعفے ابھی تک نہیں پہنچے, کل نیا سال شروع ہو رہا ہے. پہلے تو یہ اتنی سیاست جو ہے نا اس سے آپ شروع نہ کریں, لوگوں کو نئے سال کا مبارک ہو. اور یہ سال خاص طور پہ کیونکہ اتنا بڑا کٹھن رہا ہے, کرونا کی وجہ سے پوری دنیا تبدیل ہو گئی ہے, آپ میں سب کی زندگی کے معمولات تبدیل ہو گئے ہیں. لوگوں کو وہ جو ہاتھ ملا کے جپھی ڈال کے ہمارا طریقہ کار تھا ملنے کا, لوگ احتیاط کرنے لگ پہ, سب کچھ ہی بدل گیا ہے. سو امید یہ کی جاتی ہے کہ نیا سال ہمارے لیے سب کے لیے بہتری لائے گا. دوسرا میں سمجھتا ہوں نئے سال کے حوالے سے جو ہے نا پی ٹی آئی گورنمنٹ اور اس ملک کے حوالے سے, کہ یہ پچھلے سال میں آپ اگر پوچھیں مجھ سے کہ جی پچھلے سال کا کیا حساب کتاب لگانا ہے, تو پی ٹی آئی سے جو امیدیں تھیں, جو یہ نیا ینگ بلڈ لے کے آئے تھے, اور وہ تھا جی 30 سال کا 40 سال کا جو تسلسل تھا باری باری لینے کا, اور وہ جو کارٹلز بن گئے ہوئے تھے, مافیاز بن گئے تھے, جو ان کا نیا پاکستان کا وہ تھا. تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس پورے سال میں انہوں نے کافی حد تک وہ لوگوں کی امید توڑی ہے. اور لوگوں کو امید بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ امید کا رہنا. ان کا پچھلے سال تک بھی حد تک بھی جو تھا تھوڑی سی امید تھی کہ یار یہ کچھ کریں گے, مگر یہ امید ٹوٹتی جا رہی ہے. تو اب امید کے ٹوٹی ہوئی امید کے اوپر مزید امید یہ کر سکتے ہیں کہ اس سال شاید the lessons to be learned یہ دیکھنا ہے کہ یہ اچھا لیسن لرن کرتے ہیں یا برا لیسن لرن کرتے ہیں. اچھا لیسن تو یہ ہوگا کہ برے سے بلکہ شروع کرتا ہوں. برا لیسن یہ ہوگا کہ کیونکہ یہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے استعفوں والی ایک بونگی مار دی تھی, اور استعفے یہ نہیں دے پائیں گے, اور اس سے پی ڈی ایم اگر دیں گے تو پی ڈی ایم اور نون لیگ میرا خیال ہے ٹوٹ جائے گی. ان کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب استعفے نہ دے کے لگے گا کہ ساری جو ہے پی ڈی ایم بیٹھ گئی, ساری تحریک بیٹھ گئی. اس سے جو ہے لیسنز ٹو بی جو میں لرن کر رہا ہوں, برا لیسن یہ لرن کیا جا سکے وہ کہ پی ٹی آئی اور ان کا غرور بڑھ جائے, اور یہ کمپلیسنٹ ہو جائیں, اور یہ بالکل ایکشن لینا بند کر دیں, اور وہ جو ہے نا وہ پنجابی لاہور میں جو کہتے ہیں نا تن کے رکھو, وہ تن کے رکھنے کی اگر وہ کی نا, تو یہ نہ اس گورنمنٹ کا بھلا ہے اس میں, نہ اس ملک کا بھلا ہے, کسی کا بھی بھلا نہیں ہے. تو دس اے بیڈ لیسن. گڈ لیسن جو ہماری امید ہے کہ یہ لرن کریں گے, کہ یہ سبق سیکھیں گے کہ جناب یہ 2.5 سال ان کے آدھے مڈ ٹرم ہو گئی ہے, 2.5 سال میں لوگ یہ جو ان سے اتنے نالا کیوں ہیں, جلسوں میں کیوں جا رہے ہیں, اور یہ مہنگائی اور یہ گڈ گورننس کے بیڈ گورننس کے مسائل ہیں, بہت زیادہ ہیں, اس کی درستگی کریں. اور کوئی لوگوں کو امید کیسے دینی ہوتی ہے کہ نظر آئے کہ ان کو احساس ہے. سب کو یہ ڈائلاگ ہے, یہ سب کو ساتھ لے کے, سب کو کوئی ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو ساتھ لے کے ضرورت ہے کہ ہمیں یہ امید دیں, کوئی چینجز کریں اپنی پولیٹیکل ٹیم میں, بیوروکریٹک ٹیم میں, اپنی پالیسی کے اندر کے نظر آئے کہ کچھ غلطیوں کا اقرار کیا ہے وہ, اور اس کی درستگی کرنا چاہ رہے ہیں. نئے سال کا فار ایگزامپل آج لاسٹ ڈے تھا, جو میسج انہوں نے دیے, 2 میسج آج دیے. آج پرائم منسٹر نے جو ہے نا امیر طبقہ بلڈرز کے لیے بہت بڑا وہ دیا کہ جناب یہ ان کے لیے تو جو ہے لاکھوں کروڑوں اربوں کا جو کالا دھن ہے اپنا وہ وائٹ کر سکتے ہیں, کہ کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے. اور آپ جو ہے نا کنسٹرکشن کے لیے جی پیکیج آ گیا ہے بڑے یہاں, اور ان کا ایک وتیرہ رہا ہے 2.5 سال میں, بگ انڈسٹری, بگ لینڈ لاگ, بگ کارٹل, ان سب کے لیے جو ہے نا $200 بلین کی 200 بلین روپے کی چھوٹ آ جاتی ہے, ایگزمپشنز آ جاتی ہیں, ٹیکس بریک آ جاتی ہیں, سبسڈی آ جاتی ہے. جب غریب کے لیے جو 31 تاریخ کی میں ابھی یہ ٹکر پڑھ رہا تھا, ابھی جو چلا ہے کہ جی پیٹرول جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ رات کے 12 بجے این ٹائم پہ پورے 12 بجے جو ہے نا $1.80 کا لیٹر پیٹرول بڑھ گیا ہے. اور جو غریبوں کو جو کہ گیس آلریڈی نہیں مل رہی, اور بالکل لوڈ شیڈنگ ہے, اور لوگوں کا انحصار سلنڈرز پہ ایل پی جی پہ ہے, تو وہ انہوں نے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جناب وہ $15 پر کلو کا بڑھ گیا ہے, جو کہ بہت زیادہ وہ ہے, اور یہ آگرہ کی منظوری کے شاید بغیر ہے. تو یہ آخری جو ہے نا گورنمنٹ نے نئے سال کا تحفہ جو غریب آدمی کے لیے کیا اور امیر آدمی کے لیے کیا, یہ جو کہہ رہے تھے نا پہلی تقریر تھی پرائم منسٹر کی, کمپیشن,
کہ مجھے احساس بہت زیادہ ہے. اور غریب آدمی کا خیال کریں تو خدا کے لیے آپ بھی غریب آدمی کا خیال کریں, اس کا بہت برا حال ہے. ٹھیک ہے کلاس صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا ہم نے 2020 یا کیا غلطیاں کی ہیں, کہاں ہے ہمارا ملک, اور 2021 میں ہم کیا امید لگائیں؟ عامر صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جناب کہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے امیروں کو دیا گیا ہے, اس پہ تو آتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشن تھیں, کیا ہوتی ہیں. مجھے ہارون رشید صاحب دوست ہیں ہمارے, مجھے ان کا ایک یہ کوٹ یاد آ رہا ہے کالم کا. تو وہ کہتے تھے یہ پیسہ جو ہے نا, یہ غریبوں سے زیادہ امیروں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں بڑی ڈیپتھ ہے اس میں جملے میں, کہ غریب کو تو ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا نا کہ پیسہ کیا چیز ہے, اسے کیا کچھ عیاشیاں کی جا سکتی ہیں. جب تک ایکسپوجر نہ ہو تو امیر آدمی میں لالچ بھی زیادہ ہوتی ہے, گریڈ بھی زیادہ ہوتی ہے, فراڈ بھی یہ زیادہ کرتے ہیں, بڑے بڑے اسکینڈلز بھی ان ہو کے آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کسی بیچارے رکشے والے کا, کوئی ٹانگے والے کا, کوئی مزدور کا, ہوٹل ڈھابے والے کا کبھی کوئی اسکینڈل آیا ہے؟ انہیں بڑے لوگوں کو آتا ہے, کیونکہ ان کو آگے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو سیم اگر جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں کمپیشن, تو یہ بھی کمپیشن کی کیٹیگری ہے, کیونکہ کل کو ڈونیشن یہ بڑے بڑے لوگ دیتے ہیں. آپ نے کبھی دیا ہے ڈونیشن عامر صاحب؟ مطلب ان لوگوں کو پروگرام میں نئے سال کی ابتدا میرے سے یہی کرنی تھی, کہ واقعات آپ نے بتانی ہے. میں اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے کہ جی میں اتنا دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں. ڈونیشن سمجھ نہیں نہیں, مجھے پتا چل گیا کہ میرا اگلا سال کیسے گزرنا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پرسنل ڈونیشن. میں روکڑا, بڑے لیول کا روکڑا میرے پاس بڑا روکڑا ہے ہی نہیں, کہاں سے دوں گا. میں یہاں کروڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ چیک دیے جا رہے ہیں وزیر اعظم کو آپ کی پارٹی کے لیے. رابن ہوڈ سٹائل, رابن ہوڈ سٹائل ہے. نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ بیچارے کہاں پہ آتے ہیں, آپ تو ذاتی طور پر مجھے پتہ ہے کتنی ساری آپ اس پہ چیریٹی کر رہے ہیں, میں اس کی نہیں بات کر رہا. خیر, اب صاحب ذرا جب آپ اپنے دوستوں کو پیسہ آ کے وایا بھٹینڈا پمپ نہیں کروائیں گے تو کل کو آپ کو کس نے پیسے دینے ہیں؟ پھر جہاز کہاں سے آئیں گے, تو پھر آپ کے مرسڈیز کہاں سے آئیں گی, تو گاڑیاں کہاں سے آئیں گی, تو گھر کے خرچے کیسے چلیں گے عامر صاحب؟ سو انہی طبقات کو دینے ضروری ہے ایک سائڈ پہ. اور دوسری بات آنے پازیٹیو نوٹ, کہ یہ سارا بزنس جو کرتے ہیں, جنریٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹی, اکنامک ایکٹیویٹی, وہ غریب نے تو نہیں کرنی ہوتی سر. الٹیمیٹلی یہ جو بلینری ہیں, ہماری اپنی ایک اس ایڈیلسٹک رائے میری اپنی جگہ پہ جو میں رکھتا ہوتا ہوں میں, لیکن الٹیمیٹلی کاروبار تو انہی لوگوں نے چلانا ہے, انہی لوگوں نے جا کے پیسہ جنریٹ کرنا ہے. دنیا بھر میں جو ارب پتی ہے ہمیشہ وہ کنسیشن بھی زیادہ لیتے ہیں, حکومتوں سے پیسہ بھی زیادہ بٹورتے ہیں, اور آ کے کرپشن بھی وہ زیادہ کرتے ہیں. ایک چیز. دوسری, اگر آپ کی میری ایک آئیڈیلسٹک ایک اس پہ رپورٹنگ پہ رہی ہے, ابھی بھی ہے میری, لیکن تھوڑی سی کچھ عرصے میں نے جب یہ چیزیں دیکھی ہیں, کچھ مجھے اپنی آگے اوپینین میں تھوڑی سی اس کو ری ایڈجسٹ کیا ہے, کہ دبئی میں ہمارے, آپ کو یاد ہوگا $10 بلین سے زیادہ کا وہاں پہ یہ پاکستانیوں نے جائیدادیں خریدیں. آپ کو اگین ہم نے آ کے دبئی لیکس کی ہوئی ہے, تو ان سے دبئی نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی صاحب یہ پیسہ منی کہاں سے آ رہی ہے, یہ جو پیسہ آپ لا رہے ہیں اس ملک میں, آپ کسی کو بلیک منی جو قتل کیا ہے, ڈاکے مارے ہیں, بھتے کیے ہیں, یہ پاکستانی کو بات کرو, باری دنیا کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا بھائی صاحب روکڑا ہے نا, لے آؤ, ہم آپ کی اگین آپ کا ہمارے پیسہ ہمیں چاہیے. اور انہوں نے دبئی کی اکانومی کھڑی کی ہے دنیا بھر سے اسی طرح کے پیسے سے, بغیر کسی سے اینی کوسچن آسکڈ. سیم یو کے میں دیکھیں, اب میاں نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی, یہ زرداری صاحب اینڈ کمپنی, جہانگیر ترین صاحب لے کے گئے ہیں, علیم خان صاحب لے کے گئے, جائیدادیں خریدی ہیں بڑی بڑی انہوں نے وہاں پہ آپ کے سامنے.